اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یکادو قریب ہے، کاف واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے کسی کام کے قریب ہونا۔ برقو بجلی، با را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے چمکنے والی بجلی جس سے روشنی حاصل ہو جائے۔ پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے پچھلی آیت میں۔ یختفو اچک لے، چھین لے۔ خاطف اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے اچانک کوئی چیز چھین لینا، جھپٹ کر لے جانا یا پھر تیزی سے کوئی چیز اڑا کر لے جانا۔ ابصارہم نگاہیں ان کی، با صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، کلما جب کبھی، اضاء اس نے روشنی کی، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑے، میم شین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے چلنا، ایک طرف سے دوسری طرف جانا۔ فیہی اس میں، وا اور، اذا جب، اظلم اس نے اندھیرا کیا، ظلام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے اندھیرے۔ علیہم اوپر ان کے یا ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو گئے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور، لو اگر، شاء چاہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے کوئی چیز یا شے۔ اللہ اللہ، لذہب ضرور لے جائے، بسمعہم سماعت ان کی، وا اور، ابصارہم نگاہیں ان کی، انا بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ قاف دال را اس کا روٹ ورڈ ہے، مراد ہے بہت زیادہ قدرت رکھنے والا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو قدیر نہیں کہہ سکتے نا، تو بیسٹ پلانر کے معنی میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، بہت اچھی طرح پلان کرنے والا، بیسٹ پلان کرنے والا، بیسٹ پلان بنانے والا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اب یہ منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ شک میں پڑے رہتے ہیں، شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل جو ہے نا وہ شک میں مبتلا ہیں، اور اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں میں یعنی کہ شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے، اور یہاں تک کہ خوف کے مارے کیا کرتے ہیں وہ، کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اس خوف سے، ڈر سے کہ ان کو کچھ سنائی نہ دے۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و وحشت جو ہے انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں حق بات کو ان کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے نا، اس لیے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ حق پا نہیں سکتے۔ اور بچ کیوں نہیں سکتے اللہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نکل نہیں سکتے۔ جب کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں، حق سامنے آتا ہے ان کے، تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، حق کی طرف جھک جاتے ہیں۔ لیکن جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران ہو جاتے ہیں، حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے منافقین کا ایسا گروہ، اس قسم کا گروہ جو عملی منافق ہو، وہ ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا ہے آخر تک۔ اب یہاں پر آنکھیں اچک لینے سے مراد ہے کہ آنکھوں کی بینائی چھن جانا، اور یہ مثال کس کی تھی؟ یہ مثال ان منافقوں کی تھی جو تذبذب کا شکار تھے، جہاں مشکل لگی رک گئے، جہاں آسان لگا چل پڑے۔ ویسے عملی منافقت ہوتی کیا ہے؟ یہ کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق لے کر چلنا، یعنی جو چیز آپ کو پسند آئی دین میں سے، جو آپ کو آسان لگی، وہ آپ نے سلیکٹ کر لیا، وہ آپ نے لے لیا، اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا۔ وہ باتیں جن پر عمل کر کے قربانی نہ دینی پڑے ان پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر کچھ دینے کی بات آئے، کچھ دینے کا وقت آئے، وہاں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہاں ان کی بینائی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق میں 2 باتیں نہیں پائی جاتی۔ کون سی 2؟ ایک اچھا اخلاق اور دوسرا دین کی سمجھ۔ اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ جو ہے وہ منافق میں یہ 2 باتیں نہیں پائی جاتی۔ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں آتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں جاتے۔ اچھا، یہ جو آگے بات ہو رہی ہے نا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ سلب کر سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے واپس۔ اگر اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس کا شکر نہیں ادا کریں گے، ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، تو اللہ اپنی دی ہوئی نعمتیں، اپنی دی ہوئی صلاحیتیں جو ہمیں عطا کی ہیں اس نے، وہ ہم سے سلب کر لے گا، لے لے گا۔ اس آیت کے تھرو ہمیں بھی میسج دیا جا رہا ہے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ رب العزت کی کیا کرنی چاہیے؟ اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، اور اس کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ خشیت الہی کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، ماننا کہ میں جو کچھ ہوں، جس مقام پر ہوں، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے رب کی وجہ سے ملا ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ رحمت کے سبب ملا ہے، ورنہ میں اس کے قابل نہیں۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا،
اتنا اس کے اندر اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے محبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، سخت سے سخت انسان بھی جو ہے نا، اگر وہ ہدایت طلب کرتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو اس کو ملتی ہے، اور پھر دل خود بخود نرم ہونے لگ جاتے ہیں۔ بھلے آپ کو کسی سے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ملی ہو، پھر آپ کا دل اس کے لیے بھی نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہی ایسی جس میں ڈرایا بھی گیا ہے، جس میں خوشخبری بھی دی گئی ہے، جس میں اگر دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے تو 60 جنت کا مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ تو انسان خود بخود پگھلتا چلا جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ ایسا کلام ہے یہ کہ آپ کے اندر ایک سکون اتر جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر سکون اترتا ہے نا تو ہر چیز پرفیکٹ لگنے لگ جاتی ہے۔ اگر کچھ پراپر طریقے سے نہیں بھی ہوا نا، کچھ غلط ہو بھی رہا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی ایک مطمئن ہوں گے آپ اندر سے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب اس کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، جب اپنا ہر دکھ درد تکلیف اس سے شیئر کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے، پھر آپ کو دنیا کی کوئی چیز تکلیف دیتی بھی ہے نا، آپ پہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہتے ہیں میں نے تو ایک دن چلے جانا ہے، کوئی کچھ کر رہا کرتا رہے۔ انسان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔